سے ہے کہ وقت بچاؤ اور محنت نہ کرو بے توجہی سے، یعنی دل لگی سے نہ پڑھانا، یا یہ وجہ ہے۔ ہمارا مدرسہ الحمدللہ اسی روایات پہ قائم ہے جس سے پہلے تھا۔ عربی خلاصے اردو کا رواج ہمارے مدرسے میں کم ہے۔ اب بھی کوئی باہر سے آدمی، کوئی دوست ساتھی آتا ہے، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں طلباء کی، وہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس میں اردو کم ملے گی، عربی زیادہ ملے گی۔ ہم نے اپنا وہ معیار کم نہیں کیا۔ اب تو کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے تنظیم المدارس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ خلاصے اور اردو کتب کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ بچے امتحان دے جاتے ہیں، عالیہ تک پہنچ جاتے ہیں، عبارت پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کتب کی طرف تراجم، خلاصے، گائیڈیں، اس پہ زیادہ سہارا ہے، عربی پڑھنے ان کو نہیں آتا۔ ہم نے اپنے اصول کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے طلباء عربی عبارات صحیح پڑھتے ہیں، کمزور وہی ہیں جو محنت نہیں کرتے، یہ ان کا بھی قصور ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ہمارے مدرسے سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ مدرس بن سکتے ہیں، کل کو کتابیں پڑھا سکتے ہیں، اور عربی کتابیں پڑھا سکتے ہیں بغیر اردو کے، جبکہ یہ بات اور مدارس میں نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے طلباء تنظیم کے امتحان میں نمبر دوسرے مدارس کے لحاظ سے کم لیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے، نمبر وہ کم لیتے ہیں مگر اہلیت اور قابلیت میں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور مدارس کے طلباء سے، نمبر کم لیتے ہیں۔ ہم ان کی صلاحیت، قابلیت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور دوسرے مدارس میں صرف امتحانی رٹا لگایا جاتا ہے، امتحانی نقطہ نگار سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قدوری کا نصاب ہے، کچھ باب ہیں قدوری کے جو تنظیم کے نصاب میں شامل ہیں۔ کتاب البیوع مدارس میں وہی باب پڑھے جاتے ہیں، کتاب البیوع سے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں قدوری اول سے لے کر آخر تک پڑھائی جاتی ہے، اور کنز بھی ساتھ اس کے پڑھائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو ساری کتاب پڑھے، ساتھ کنز بھی پڑھے، اور جو ایک شخص صرف وہی ملخص مخصوص باب پڑھے گا، اس کو رٹا لگانے میں اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، مگر اہلیت اور قابلیت کے لحاظ سے وہ بالکل اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اسی طرح اب ہدایت الحکمت پڑھائی جاتی ہے، میگزی ختم کر دی گئی ہے، ہم میگزی پھر بھی پڑھا رہے ہیں، اس سے طالب علم کی صلاحیت بڑھے گی۔ جامع مرفوعات تک نصاب میں ہے،
ہم مرفوعات بھی پڑھاتے ہیں، منصوبات بھی پڑھاتے ہیں، مجرورات تک پڑھاتے ہیں۔ بلکہ اس سال تو ہم کوشش کریں گے طواف بھی پڑھائیں گے، تاکہ ایک کتاب ہے ناو کی جامع مفصل جس میں صحیح معنی وضاحت ملتی ہے، تو وہ تو کم از کم مکمل ہو۔ اس لیے ہمارے طلباء جو پڑھ کے جاتے ہیں، جو مستقل یہاں پڑھنے آئے ہیں اور 7-8 سال کے بعد پڑھ کر گئے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کل کو جا کر وہ مدرس بن سکتے ہیں، کتابیں پڑھا سکتے ہیں۔ نہ پڑھائیں ان کی اپنی وہ کوتاہی ہے، بلکہ جو طلباء یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ اساتذہ بھی محنت نہیں کر رہے۔ مدارس میں دیکھا ہے پیریڈ سسٹم ہے، دیکھا ٹائم ہو گیا ہے، چھٹی، بس جی ٹائم ختم ہو گیا۔ ہم تو 2 بجے تک بھی بیٹھے رہتے ہیں، ظہر تک بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے تو پڑھانا ہے، اور بالخصوص تمام مدارس میں اساتذہ تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں، اور ہمارے مدرسے میں کتب کے 3 استاد ہیں، مولانا محمد حسن صاحب، مولانا محمد حسن صاحب، اور میں خود بھی پڑھاتا ہوں، اور تینوں بغیر تنخواہ کے پڑھاتے ہیں۔ ہم پڑھاتے ہیں آخرت کے لیے، تنخواہ کے بغیر۔ اسی لیے ہم طلباء کو کہتے ہیں کہ پڑھ لو۔ اس طریقے سے پرانے نصاب کو جو تنظیم کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، کلاں یہ ہوگا کہ یہ کتابیں پڑھانے والے استاد بھی نہیں ملیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس نے پڑھ لیا وہ پڑھ لیا۔ البتہ جو حضرات ہمارے مدرسے میں وہ پرانا درس نظامی بھی پڑھتے ہیں، تنظیم کا انصاف بھی پڑھتے ہیں، امتحان بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ نمبروں سے کامیابی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے کوئی کم نمبر لیے ہیں تو اس پر ہمیں افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نمبر لینے میں کم ہے، مگر عربی عبادت پڑھنے میں اور صلاحیت میں وہ زیادہ ہے، کہ اس نے اضافی کتابیں بھی درس نظامی کی پرانی نصاب کی پڑھی ہوئی ہیں۔ ہاں اگر کوئی بچہ، کوئی ساتھی، کوئی طالب علم اگر ہمارے مدرسے میں اول سے لے کر آخر تک کتابیں پڑھ کر جاتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کتابیں پڑھا سکتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھائے گا تو یہ ہمارا جو ہے اس کے ذمہ قرض ہوگا، اور ہم اس کو قیامت میں معاف بھی نہیں کریں گے کہ اس نے ہمارے طریقے کو پڑھ کر آگے صلاحیت تھی پہ پڑھایا کیوں نہیں۔ صرف اگر امامت تک رہ گیا، خطابت تک رہا، مسجد تک محدود رہا، ہماری محنت کو اس نے برباد کر دیا، تو قیامت میں ہم ان سے پوچھیں گے، ان کے ہم حساب لے ہوں گے کہ تمہیں جو پڑھایا تھا تو اس نے اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ جو پڑھ کے جائے یہاں سے وہ پڑھائے، چاہے کسی مدرسے میں موقع ملے، اچھے شہرت یافتہ مشہور مدرسے میں مل جائے تو طلباء زیادہ آتے ہیں، زیادہ موقع ملتا ہے پڑھانے کا، نہیں تو اپنا مدرسہ پڑھا کے بنا کے اس میں پڑھائے، وہ کتاب اسی نصاب کے، اسی طریقے کا، کتابیں وہی ہیں، اساتذہ بھی ماشاءاللہ قابل ملیں گے آپ کو، مگر طریقہ کار پڑھانے کا ہر کا اپنا ہوتا ہے، طریقہ پڑھانے کا اپنا ہوتا ہے، اور ہم جس لحاظ سے پڑھاتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ طریقہ نہیں پڑھایا جاتا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، جاتے ہیں ابھی کچھ طلباء ہمارے اور مدارس سے بھی پڑھ کر ہمارے مدرسے میں آئے تھے، آتے رہیں گے، ان سے اب وہ امتحان جو ہے وہ خاصہ کا یا عالیہ کا دے کر آیا ہے، خاصہ دوم کا دے کر آیا ہے،
اب خاصہ دوم میں جو ہے وہ شرح تعظیم آ گئی ہے، مگر اس کو کلیات خمس کی تعریف نہیں آتی، اس کو حملی اور شرطیے کی تعریف نہیں آتی، منفصلہ کی اقسام نہیں آتی۔ اب یہ کیا ہے؟ بنیادی چیزیں بھی نہیں آتی، تو اساتذہ بالکل سست ہو چکے ہیں، نہیں پڑھا رہے محنت سے، اس لیے رزلٹ ان کا جو ہے وہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ساتھی جو مکمل پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جن کی مجبوریاں ہیں، وہ کورس مکمل نہیں کرتے، دورہ حدیث پہلا ایک سال 2 سال پہلے پڑھنے چلے جاتے ہیں، اس کی ہم بات نہیں کرتے، وہ ہمارے کورس کو مکمل وہ نہیں کر رہے۔ جو مکمل کر کے گئے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انوار العلوم میں جب دورہ حدیث کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کلاس ہوتی ہے 100 کی، 120 کی، 130 کی، 80-90 سے بھی ہوتی ہے، مختلف تعداد ہوتی رہتی ہے، بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ تو اس 120 میں عبادت پڑھنے والے 7-8 نکلتے ہیں، حد 10 نکلتے ہیں، اور ان 10-8 میں 4-5 تو ہمارے ہوتے ہیں، صرف ایک مدرسے۔ تو اس لحاظ سے وہاں ہمارے طلباء کو باہر جب جاتے ہیں دوسرے مدارس میں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہماری قابلیت کیا ہے۔ ابھی تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، ان کے ساتھی تھا، پڑھتا تھا، ان کے ساتھ پڑھتا تھا، میرے کال کا، جو اب ہماری کلاس دورہ حدیث کی گئی ہے، وہ نابے کرتا تھا۔ میں نے اس کو 15 دن نابے کیے، میں نے بتا دیا چل جا، تو وہ بھی بجائے معذرت کے چلا گیا، دوسرے مدرسے میں چلا گیا، اور یہاں اس کو روزانہ جو ہے وہ ہمیں سزا دینی پڑتی تھی کہ وہ کمزور تھا۔ جب وہ دوسرے مدرسے میں گیا تو وہاں کلاس کا مانیٹر تھا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ جو ہماری کلاس میں کمزور ترین تھا وہ دوسرے مدرسے میں مانیٹر بن کے رہا۔ یہ ہے فرق۔ اور جو بچہ ہمارے ساتھیوں سے، ہماری کلاس میں سے چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہوا نہ ہوگا کہ وہ دوسرے مدرسے میں جا کر ہمارے جو مدرسے میں اس کے ساتھی تھے ان سے آگے نکل جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کئی ہمارے طلباء کے ساتھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہاں صورتحال یہ بنی ہے کہ دوسرے مدرسے میں جا کر اب بھی وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے مدرسے کے اس کے ساتھ کے ساتھی کلاس فیلو دورہ میں پڑھتے ہیں، وہ سال یا 2 سال پیچھے۔ یہ ہے ہمارے مدرسے نکلنے کا سمر۔ اس لیے اب کوشش کریں، ہمارا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ناگا ہمارے نصاب کی کتاب میں ہے ہی نہیں، ناگا ہم نے کرنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے گا، ناگا نہیں کرنا ہے۔ جو بچہ کمزور ہے وہ ناگا نہ کرے، ریگولر ہو جائے، لگاتار حاضری، وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ اس اپنا حاضری اور ناگا نہ کرنے کی برکت سے وہ پاس ہو جاتا ہے، فیل نہیں ہوتا۔ یہ سکول میں بھی 30 سال کا تجربہ یہی ہے، جو بچے ریگولر تھے، روزانہ آتے تھے، کمزور تھے، مگر وہ پاس ہو گئے۔ ایک دن ناگا 8 دن کی کتاب واقف نہیں بنے گی، 8 دن
کہ سبق کا اثر پڑتا ہے ایک دن کا ناغہ، اس لیے ناغہ نہیں ہونا چاہیے، موقع ہے پڑھ لیں۔ اور اچھا یہ بھی ہے کہ یہ 2-3 مہینے ہم زور رکھ کے پڑھ لیتے ہیں تو اکثر کتابیں ہماری حساب کی پہلے ختم ہو جاتی ہیں، پھر اگلے 6 مہینے آسانی ہوتی ہے، وہ کتابیں دوبارہ پیچھے سنائی جاتی ہیں۔ ہمارا تنظیم کا نصاب کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اگلے سال شرح تہذیب کا امتحان دینا تھا، جو اس کلاس سے پہلے وہ شرح تہذیب پڑھ چکے تھے، ابھی وہ کلاس میں پڑھنا تھا انہوں نے شرح تہذیب، مگر پچھلے سال وہ ہمارے پاس پڑھ چکے تھے۔ اتنا نصاب ایڈوانس چلتا ہے، تو 2-3 مہینے کا لگاتار محنت کر دی جائے، رات دن رکھ کے، 3 مہینے کے بعد آسانی ہو جائے گی، کچھ کتابیں ختم ہو جائیں گی، اس کا رویہ وہ شروع ہو جائے گا، دوبارہ دہرانا شروع ہو جائے گا، کچھ کتابیں باقی رہیں گی، وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور پھر آخر سال میں کچھ سستی بھی ویسے ہو جاتی ہے، کچھ لوازمات ہو جاتے ہیں۔ یہی دن ہے، یہی 3 مہینے پڑھنے کے، اگر اس میں ٹکا کے انسان زور لگا، رات دن محنت کرے، اور جب تک محنت نہیں کرے گا اپنے دماغ پر دماغ نہیں کھلے گا۔ کیوں پہلوان اپنے وہ شاگردوں کو ریہرسل کراتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے وہ شاگرد بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو کھاڑے میں رکھتے ہیں، کیونکہ 4 گھنٹے وہ کھاڑے کی مار برداشت کر کے جائے گا تو دنگل میں وہ 5 منٹ میں کشتی لے لے گا۔ اس کے لیے 5 منٹ یا 7 یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ لڑنا کوئی تھکاوٹ کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی ورزش ہے، دماغ کو جتنا استعمال کرو وہی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہے اساتذہ سے، میرا طریقہ یہی ہے، کسی کو نہیں آیا میں نے اٹھا دیا واپس، اس کو پکا دیا، جب تک وہ نہیں پکائے گا نہیں پڑھیں گے، دوبارہ اٹھا دو، تیسری بار، کیونکہ وہ آج غلطی نہیں نکلی تو وہ پھر نہیں نکلے گی۔ اور خاص کر یہ طریقہ دوسرے مذہب والوں میں ہے، میں نے دیکھا ان کو، ایک بچہ قرآن سنانے آیا، اس نے ایک لفظ تلفظ غلط کیا، اس نے جا کر کھڑا کر دیا، اس کو صحیح کر دیا، پھر آیا، پھر جب تک وہ اس نے تلفظ صحیح نہیں کیا اس نے نہیں چھوڑا۔ ہمارے مدرسے میں کیا ہے، استاد چلو صحیح ہو جائے، وہ غلطی صاحب